بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 مئی بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف 3 آج کیسز پر سماعت ہوئی ہے۔ ایک تو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ایک عمران خان کی 12 مقدمات میں جو جسمانی ریمانڈ تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان کی درخواستیں منظور ہوئی تھیں اور پنجاب حکومت کی درخواستیں خارج ہوئی تھیں، اس میں آج دہشت گردی عدالت کو عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے اور جو مختلف جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے کے لیے دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کی گئی، جس کے اوپر سلمان صفدر صاحب عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے، یہ لاہور کے 9 مئی کے۔ اور تیسرا اہم تھا القادر ٹرسٹ کیس، جو سزا معطلی کی درخواستیں تھیں جس کو رجسٹرار آفس لے کے بیٹھا تھا، آج بالآخر وہ درخواستیں بھی سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی کی عمران خان کی یہ بیسیکلی جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ 12 مقدمات میں کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف حکومت گئی تھی، پنجاب حکومت، اور پنجاب حکومت کی جو پروسیکیوشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی ٹیسٹ کروانے ہیں تو اس کی آپ ویسے بھی ٹرائل کورٹ کو درخواست دے سکتے ہیں، اور ٹرائل کورٹ پابند ہے دوسرے فریق کو سننے کی، لیکن اس کے لیے آپ کو جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے؟ بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان ہماری بات نہیں سن رہے، تو عدالت نے کہا تھا وہ آپ کی کسٹڈی میں کیا باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سن رہے، وہ اب بھی آپ کی کسٹڈی میں ہے، ریمانڈ ہوگا تب بھی آپ کی کسٹڈی میں ہوں گے، تو وہ یہ کیا طریقہ ہوا؟ پھر عدالت میں نے آپ کو بتایا پولیگرافک ٹیسٹ کے حوالے سے جو ہمارا جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب ہیں وہ بڑے تگڑے انداز میں اس معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہاں ہمارے جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحات علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو طریقہ ہے اور اس طریقے سے جو ٹیسٹ ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو ابھی اس کی قانونی حیثیت جانچنے کے لیے اور SOPs کے مطابق وہ جو ٹیسٹ ہے وہ ویسے ہی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہے۔ ایسے میں پروسیکیوشن کی جانب سے ایک درخواست اس وقت دی جا رہی تھی جب لاہور پر ڈرون حملے کیے جا رہے تھے بھارت کی جانب سے، اور پورے پنجاب میں جو افسوسناک صورتحال تھی۔ ایسے میں آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی میں ڈرون حملے ہوئے اور ان کو ناکارہ بنا دیا ہماری پاک افواج نے، لیکن اس وقت جو پنجاب حکومت ہے وہ مصروف تھی وہ اڈیالہ جیل کے راستے بند کرنے میں، جہاں آج ملاقات جمعرات کے دن وکلاء کی ملاقات ہونی تھی۔ وہیں پہ آج پروسیکیوشن عمران خان کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی ضمانتیں خارج کروانے کے لیے پہنچی ہوئی تھی، اور عمران خان کے مختلف ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی دہشت گردی عدالت میں پہنچی ہوئی تھی۔ عدالت میں سماعت ہوئی اور پولیس نے 9 مئی مقدمات کے کیس میں عمران خان کا پولیگرافک اور فوٹوگرافک ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا۔ دہشت گردی عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان سے ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کے فوٹوگرافی اور پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کے لیے پولیس نے پروسیکیوشن کے ذریعے عدالت سے رجوع کیا۔ پروسیکیوشن نے دہشت گردی عدالت میں درخواست دائر کی۔ پروسیکیوشن نے درخواست میں موقف اپنایا کہ عمران خان سے 9 مئی کے مقدمات میں پولیگرافک سمیت دیگر ٹیسٹ کرانے ہیں۔ یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ وہ ہے جو جس کو کہا جاتا ہے سچ اور جھوٹ جانچنے والا جو آلہ ہے۔ اچھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خود لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، اس کو کوئی ہارٹ کا ایشو ہے، وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو وہ جو بھی جواب دے گا وہ یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ گناہ تسلیم کر رہا ہے، وہ جو اس کے اشارے آتے ہیں۔ تو اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ پہلے سوالات اٹھا۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان جو 72 سال سے زائد جن کی عمر ہے ان کا وہ ٹیسٹ کروایا جائے، اور اس ٹیسٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے، ٹرائل میں کیا ہے۔ بطور میرے ناقص علم کے مطابق، قانون کا جو ناقص علم میرے پاس ہے اور بطور قانون کے طالب علم کے، اس کی سچ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے کہ بیانات پولیس والوں نے دے دیے وہ بھی ویسی ایک ایکسپرٹ کی اوپینین ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اس میں فوٹوگرافک ٹیسٹ جس میں عمران خان کی جو وائس میچنگ ہے یا ان کی جو ویڈیو ہے وہ فورینسک کروانا، جو انہوں نے کوئی ویڈیو پیغام دیا تھا اپنی گرفتاری سے پہلے جو ان کی جانب سے گفتگو کی گئی تھی جب وہ 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ تو یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ 2 سال بعد ایسی درخواست دائر کرنا بدنیتی پر مبنی ہے، یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، ایسی درخواست کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت نے کہا، جو ہماری دہشت گردی عدالت ہے ان کی جانب سے کہا گیا عمران خان کے وکلاء کو کہ آپ ایک دفعہ عمران خان سے پوچھ لیں کہ یہ 2-3 ٹیسٹ ہیں اس میں کیا وہ ان ٹیسٹ میں وہ تعاون کریں گے
یا عدالت پھر اس کو قانون کے طریقے آگے بڑھائے، چونکہ مجھے نہیں لگتا کہ سلمان صفدر صاحب کبھی اس بات کو الاؤ ہونے دیں گے، اور ان کی یہی خواہش ہوگی کہ یہ درخواستیں جو 2 سال بعد دائر کی جا رہی ہیں، جو صرف عمران خان کو پریشان کرنے کے مترادف ہیں، اب تو فوجی عدالتوں میں کے راستے بھی کھل گئے ہیں، اور اتنے میں سلمان صفدر کی اپنی نہیں ملاقات ہوتی، تو 14 مئی کے لیے اس درخواست کو ملتوی کر دیا ہے۔ سلمان صفدر کو کہا ہے کہ وہ عمران خان سے ہدایات لے کے عدالت کو بتائیں، اور عمران خان اب اس حوالے سے کیا کہیں گے، اور اس کا ذکر پھر سلمان صفدر صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے عمران خان کی 8 مقدمات میں 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پہلے اس میں بینچ تھا جسٹس شہباز رضوی صاحب اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا۔ طارق سلیم شیخ صاحب دوسری جو سیٹ ہے راولپنڈی میں یا ملتان تشریف لے گئے ہیں، تو اب ان کی جگہ پہ جسٹس طارق مقبول باجوہ صاحب، یہ ایڈیشنل جج تھے، ابھی 26ویں ترمیم کے بعد جو جج سے جو چند ایک ججز تھے جو ہائی کورٹ کے جج بنے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے، یہ وہ ہیں طارق باجوہ صاحب، وہ اب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ ایڈیشنل جج دہشت گردی کے بینچ کا حصہ ہے، ابھی ایڈیشنل جج سے مراد ابھی وہ کنفرم نہیں ہوئے، اور وہ اتنی اہم ڈی بی کا حصہ ہیں، اور وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اب یہاں پہ تو دلائل دینے تھے پروسیکیوشن نے، لیکن اب بینچ ہی تبدیل ہو گیا ہے، میں نے جو دلائل دیے تھے وہ تو طارق سلیم شیخ صاحب کے سامنے دیے تھے، اب طارق مقبول باجوہ صاحب آ گئے ہیں، تو مجھے تو پھر دلائل دینے پڑیں گے، چونکہ ان جج صاحب کو تو نہیں نہ پتہ پورے کیس کا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 اور سی ایم فائل کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ عمران خان کی جو دہشت گردی عدالت کے ریمانڈ کے خلاف ڈویژن بینچ نے فیصلہ دیا تھا، اس ڈویژن بینچ کو پنجاب پروسیکیوشن نے چیلنج کیا تھا، جس کو خارج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس کی مصدقہ کاپی میں جمع کروانا چاہتا ہوں۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کی جو ضمانتیں تھیں ان کی کینسلیشن کے لیے، جو عمران خان کی بھی 5 ضمانتیں تھیں عبوری ضمانتیں، ان کی کینسلیشن کی درخواستیں پنجاب حکومت کی تھی جو خارج ہوئیں، اس کا ریکارڈ اور اس کی اٹیسٹڈ کاپی جمع کروانا چاہتے ہیں، اور ساتھ اعجاز چودھری کی جو ضمانت کی درخواست، جو میں نے آپ کو کہا تھا وہ 3 صفحوں کی جو ضمانت کی درخواست ہے، جس کے بارے میں خود عدالت نے لکھا کہ ہم اعجاز چودھری کو اس وجہ سے ضمانت دے رہے ہیں کہ رول آف کنسسٹنسی یہ کہتا ہے کہ عبوری ضمانت چونکہ امتیاز شیخ کی اور حافظ فرحت عباس کی منظور ہوئی، تو اس رول آف کنسسٹنسی کے تحت ہم اعجاز چودھری کی ضمانت بھی منظور کرتے ہیں۔ اب وہ رول آف کنسسٹنسی ہائی کورٹ میں بھی ہوگا۔ ہائی کورٹ میں جب بھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ بائی ہینڈ دے دیں، جیسے ہم چھوٹی عدالتوں میں دیتے ہیں کہ جناب یہ میں ڈاکومنٹس کچھ جمع کروانا چاہتا ہوں، نہیں، آپ کو ایک سیم فائل کرنی پڑتی ہے، پرمیشن لینی پڑتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس جمع کروایا جائیں۔ اب چونکہ وہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے ہیں وہ بہت اہم ہیں، عدالت میں وہ درخواست دی جس کو عدالت نے منظور کر لیا، تمام ڈاکومنٹس جمع کروانے کی اجازت مل گئی۔ شہباز رضوی اور طارق محمود باجوہ، مقبول باجوہ نہیں سوری طارق محمود باجوہ، یہ 2 رکنی بینچ تھا، عمران خان کی جانب سے سلمان صفدر پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس کیس میں کچھ مزید گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے جب میں نے بحث کی تو اس وقت جسٹس طارق سلیم شیخ بینچ کا حصہ تھے، اب دوسرے جج صاحب ہیں۔ ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے ریمانڈ آرڈرز جو 15/7/24 کو پروسیکیوشن نے چیلنج کیا تھا، وہ ریمانڈ کا جو وہ ختم ہو گیا، چونکہ ریمانڈ میں کسٹڈی ہوتی ہے، حراست ہوتی ہے، وہ ریمانڈ کا وہ ختم ہو گیا ہے اور ان کی اپیلیں خارج ہو گئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہماری نگرانی تھی، وہ ہم نے جو نگرانی دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، وہ اس کی منظوری بحال ہو گئی ہے، اور ہم اس آرڈر کی مصدقہ کاپی دینا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا اب جب ریمانڈ ہی نہیں رہا تو پھر یہ ضمانتیں ہی ختم ہو گئیں، چونکہ اب ان کی رہائی بنتی ہے، جب ریمانڈ نہیں ہے تو کسٹڈی اب جیل میں وہ ان کو رکھا نہیں جا سکتا، تو اس کو ہر صورت جو ہے وہ آپ ان کو رہا کریں اور ان ضمانت کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کریں۔ اب تفتیشی افسران فوٹوگرافک ٹیسٹ اور ویڈیو ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں عمران خان کے مختلف فوٹیجز کا، اور اس کے لیے وہ ٹرائل کورٹ میں درخواست دے دی ہے، اور شاید مزید ریمانڈ دوبارہ وہ لینا چاہتے ہیں۔ 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس سید شہباز علی رضوی نے بیرسٹر سلمان صفدر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی مصدقہ کاپی آپ جمع کروائیں، اور اعجاز چودھری کی جو منسوخی ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ بھی خارج ہو گئی ہیں، اور اعجاز چودھری کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستیں بھی منظور ہوئی ہیں سپریم کورٹ سے، اس کے بھی اٹیسٹڈ کاپی جمع کروائی جائیں۔ اور ساتھ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر پروسیکیوشن نے کہا جی ہمیں موقع دیا جائے۔ اب پروسیکیوشن یہ چاہتی ہے کہ 14 مئی کو عمران خان کا اب ریمانڈ نہیں ہوگا، چونکہ دوبارہ ریمانڈ ہوتا ہے تو ضمانت ختم ہو جائے گی، دوبارہ پہلا ریمانڈ جب کالعدم ہو گیا تو نیا ریمانڈ نہیں ہو سکتا۔
ہاں عدالت صرف اتنا جیسے جیل میں تفتیش کا کہہ سکتی ہے یا جیل میں ہی فوٹوگرافک ٹیسٹ کا کہہ سکتی ہے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی نظام تو یہی چاہے گا کہ ہر صورت یہی ہو، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء بھی اپنی جو حکمت عملی ہے وہ بھی تمام کے تمام جو سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں، اور جس میں یحییٰ افریدی صاحب کے بھی ہیں، نعیم اختر افغان بینچ کے بھی ہیں اور جسٹس ہاشم کاکڑ بینچ کے بھی ہیں، یہ 3 بینچوں کے فیصلے ہیں، ان کو بھی عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ آپ جمع کروائیں تاکہ اس کے مطابق پھر عدالت ان کو ڈیسائیڈ کر سکے۔ تو یہ آج 15 مئی تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے سماعت عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پہ۔ وہیں پہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کی سزا معطلی کی درخواستیں تھیں اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں تھیں، ہوتا یہ ہے کہ اپیل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجسٹرار آفس نے رپورٹ جمع کروائی اور رجسٹرار آفس نے کہا جی کہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے فیصلوں کے مطابق زیر التوا کیسز اور اپیلوں کو نمٹایا جائے گا۔ سزا یافتہ مجرموں کو 279 اپیلیں زیر التوا ہیں اور سزائے موت کے خلاف 63، عمر قید کی 73، 7 سال کی 8 اور 5 سال اور 7 سال سے کم کی 55 اپیلیں ہیں، اور 2017 کی اپیلیں ابھی تک زیر التوا ہیں۔ تو عمران خان کی 14 سال قید ہے، 31 جنوری 2025 کو وہ دائر کی گئی تھیں جو ابھی موشن سٹیج پر ہیں، اور ابھی 2025 میں یہ سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ رپورٹ جمع کروائی گئی تھی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کہتے تھے کہ ہم اپیلیں سماعت کے لیے نہیں مقرر کروانا چاہتے، ہم سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کروانا چاہتے ہیں۔ اب سزا معطلی کی درخواستوں کو رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کے رکھا ہوا تھا، اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں، سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے وہ مقرر ہی نہیں کرتے تھے۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا حضور والا ہم کب کہہ رہے ہیں آپ اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کریں، پڑھی رہے ہیں اپیلیں، آپ ہمارا فیصلہ معطل کریں، بس ہمیں باقی بعد میں دیکھا جائے گا جب اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا تھا ہماری آپ سزا معطلی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دیں، ہمیں اپیلیں ابھی سماعت کے لیے نہیں چاہیے مقرر۔ اس کے اوپر رجسٹرار آفس کے اعتراضات تھے، اعتراضات کے ساتھ آج ڈویژن بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت کی، اور وہاں پر وکلاء نے دلائل دیے، سلمان اکرم راجہ اور باقی وکلاء تھے، چونکہ سلمان صفدر صاحب تو لاہور میں اہم کیسز تھے دونوں، ایک دہشت گردی عدالت میں درخواست اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس میں عدالت نے دلائل سننے کے بعد سزا معطلی کی درخواستوں پر جو اعتراضات تھے ان کو کالعدم قرار دے گیا ہے اور کیس کو نمبر لگا کے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت دے دی۔ اب چونکہ وہ اعتراض ختم ہو گیا ہے اب وہ اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں لاہور ہائی کورٹ میں تو آج اگر اعتراض کالعدم ہوا تو کل سماعت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں کچھ نظام الگ ہے، لیکن پھر بھی وہ اسی ہفتے سماعت کے لیے، اگر کل سماعت کے لیے مقرر نہ ہوا تو وہ اگلے ہفتے، پھر کل جمعہ ہے، ڈویژن بینچ جمعہ والے دن نہیں ہوتا، تو وہ پھر اگلے ہفتے تک چلا جائے گا، اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور اس طریقے سے سزا معطلی کی درخواستیں بھی اپنی موشن سٹیج پر آ گئی ہیں۔ آج علیمہ خان بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھی، جبکہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور تمام ایم پی ایز اور وکلاء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔